إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اس ذات پاک کے لیے جو ہم سب کا پروردگار ہے.
بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الرسل تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ دوسرے پارے سے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی گئی۔ اور جب مسجدوں سے، منبر سے جب خطیب ان آیات کو پڑھنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، یا تو شروع ہو چکا ہے یا قریب ہوتا ہے جب ان آیات کی تلاوت کی جاتی، ان آیات کو پڑھا جاتا ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ماہ رمضان کے تعلق سے بات شروع کرنے سے پہلے ایک مسئلے کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ شاید ایک مرتبہ بتا بھی چکا ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگ قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں۔ یہ الگ چیز ہے کہ عملی کوتاہیاں سب کے اندر موجود ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہم جانتے نہیں ہیں، اس کے بعد کرتے ہیں، یعنی علم نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ خطبہ جمعہ کا مسئلہ ہے، جمعہ کی اذان کے علاوہ اور کوئی اذان ہو 5 وقت نماز کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت کی کوئی بھی اذان ہو، تو آپ کو اذان کا جواب دینا ہے، اس کے بعد دعائیں پڑھیں، اس کے بعد آپ سنت نفل وغیرہ پڑھیں۔ لیکن جب آپ جمعہ کے دن مسجد میں آئیں اور اتفاق جمعہ کی اذان شروع ہو چکی ہے یا ہو رہی، تو آپ جمعہ کے دن جب مسجد میں آئے تو اگر اذان بھی شروع ہے تو اذان کا جواب آپ کو نہیں دینا ہے، بلکہ فوراً 2 رکعت کے لیے نیت باندھ دینی ہے تحیۃ المسجد کی۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے جتنے کبار علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا، اس کے بعد کی دعا پڑھنا، یہ مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن خطبہ جمعہ سننا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ لہذا جب واجب اور مستحب کی بات آئے تو واجب کو ترجیح دی جائے گی، تو اس بات کا خیال رکھیے۔ اور اگر کوئی آپ کا بھائی آپ دیکھیں کہ اس طرح کر رہا ہے تو اس کو بعد میں خاموشی سے بتائیں کہ بھائی جمعہ کی اذان اگر ہو بھی رہی تو آپ فوراً 2 رکعت نماز پڑھی۔ اذان کے جواب دینے میں آپ مت پھنسیے، کیونکہ وہ مستحب ہے اور واجب ہے۔ آپ مستحب کے چکر واجب کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ تحیۃ المسجد پڑھنا ضروری ہے۔ آپ ویسے نہیں بیٹھ سکتے، چاہے خطبہ ہی ہو رہا ہے، جب بھی آپ آئیں فوراً 2 رکعت مسجد کے اندر۔ کوشش تو یہ نہیں چاہیے کہ آپ اذان سے پہلے آئیں، لیکن اگر دوران خطبہ بھی آپ آتے ہیں تو 2 رکعت فوراً آپ کو نیت باندھ لینی، حتیٰ کہ آپ مسجد میں اذان ہو رہی تب بھی آپ کو فوراً نیت باندھنی 2 رکعت کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی رسول سلیق غطفانی
رضی اللہ عنہ آئے، مسجد میں خطبہ ہو رہا تھا، جیسا کہ آج ہمارے بہت سے بھائیوں کے وہاں ان کے وہاں کہ خطبہ ہو رہا ہے تو آپ نماز نہیں پڑھے۔ بعد میں کہا جاتا ہے کہ دوسری اذان سے پہلے کی جو سنتیں جو لوگ نہیں پڑھیں وہ پڑھ لیں، سنت کے خلاف آئے اور بیٹھ گئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا قم یا سلیک فرقہ رکعتین، آپ نے خطبے کو روک دیا، کہا قم یا سلیک، کھڑے ہو جاؤ سلیک، فرقہ رکعتین، اور 2 رکعت پڑھ کر بیٹھو۔ حدیث کی خلاف ورزی دیکھیے کہ واضح دلیل موجود ہونے کے بعد کہا جاتا کہ نہیں، دوران خطبہ آپ نماز نہیں ہوگا، آپ اگر خطبہ ہو رہا ہے، بیان، آپ آئیے بیٹھ جائیے، بعد میں حکم ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے جمعہ سے پہلے صرف 2 رکعت نماز ہے جو آپ کو پڑھنا ہے، چاہے خطبہ ہی ہو رہا، اور اگر آپ پہلے آتے ہیں، آپ 10 رکعت 20 رکعت 2 کر کے 10 بجے آ جائیے، پڑھتے رہیے نفلی نماز۔ بہرحال یہ عنوان سے ہٹ کر جو ضروری بات تھی وہ جس کا میں نے خلاصہ کیا ہے، تو کہہ یہ رہا تھا میں کہ جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، ان آیات کی تلاوت کی آواز جب مسجدوں سے گونجنے لگے، ممبر سے آواز آنے لگے، تو سمجھ جائیے کہ رمضان بالکل قریب ہے۔ اور الحمدللہ آج ماہ شعبان کی 24 تاریخ ہے، اور انشاءاللہ اگر 29 کا چاند ہوا تو آج کے دن جب ہم آئندہ جمعہ آئیں گے نماز پڑھنے اس مسجد میں، تو ہمارا دوسرا روزہ ہوگا انشاءاللہ، یا پہلا روزہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جس برکت والے مہینے کے ہم قریب بالکل آ چکے ہیں، رب العالمین تو ہمیں وہ بابرکت مہینہ نصیب فرما دے، اور اس میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اور اللہ نے کہا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمتیں تمہارے اوپر نچھاور ہیں، وہ کوئی بھی نعمت ہو، آنکھ کی، کان کی، پیر کی، جتنی بھی ہم کھاتے پیتے دنیا کی ساری نعمتیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ ہماری ہی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ جتنی نعمتیں ہیں، تو ان بہت سی قیمتی نعمتوں میں سے ایک نعمت ماہ رمضان کا پانا بھی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں، اور اس سے اس بات کی وضاحت ہوگی کہ ماہ رمضان کا پانا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، اور کتنا بابرکت مہینہ ہے ماہ رمضان۔ اس لیے آنے والا ہے، اس کا استقبال پرزور طریقے سے ہم کریں، اپنے آپ کو اسی وقت سے تیار کریں، گناہوں سے توبہ ابھی سے کریں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ امت مسلمہ کے لوگ 29 کے جب شعبان کی 29 تاریخ ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے کیا ہوا، چاند کا ہوا کہ نہیں ہوا، تراویح ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اگر پتہ یہ چل جائے کہ ابھی چاند کی تحقیق نہیں ہوگی تو اس وقت تک مسلمان ناپاک ہوتا ہے اکثر و بیشتر۔ یہ افسوس کا مقام، کیسے اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت، علامہ البانی صحیح الجامع کے اندر لائے ہیں، کوئی قصے اور کہانی نہیں ہے کہ قصہ اور کہانی گڑھ کے بتایا جا رہا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی ساتھ میں مسلمان ہوئے، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب نبی سے ملاقات ہوئی، اسلام کو صحابی ہو گئے، دونوں صحابی ہیں۔ دونوں میں سے ایک زیادہ عبادت گزار ہیں، تھوڑا کم ہے، یعنی اعمال صالحہ کے معاملے میں دونوں میں سے ایک زیادہ ہے، کم ہے۔ اور جو زیادہ عبادت گزار ہیں، طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ جب دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے
طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ عبادت گزار ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کر بھی دنیا سے جاتے ہیں، یعنی وہ جہاد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ دونوں آدمی جو ساتھ میں اسلام لائے تھے، ان میں سے ایک کم عبادت گزار تھا، وہ 1 سال بعد تک زندہ رہا، اور وہ کم عبادت بھی کرتا رہا، لیکن جو زیادہ عبادت کرتا رہا وہ شہید ہو کر اس کی شہادت کی موت ہوتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جو شہید ہو جنت میں اس کے بعد جا رہا ہے، جو کم عبادت گزار ہے وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آیا مجھے جنت کے دروازے پر لے گیا، اور سارا معاملہ میں دیکھ رہا ہوں، سارا معاملہ اپنے سامنے کی جو کم عبادت گزار ہے، شہید بھی نہیں ہوا ہے، شہادت کی موت کتنی بڑی موت، لیکن جنت میں اس سے کم عبادت گزار کے پیچھے کھڑا ہے، وہ شہید بھی نہیں ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ جب بیان کرتے صحابہ کے اندر کہ میں نے آج رات میں نے خواب دیکھا، صحابہ تعجب کرنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، صحابہ کرام کے اندر جنت ہی کی تڑپ تھی، اس لیے وہ لوگ خواب بھی دیکھتے تھے تو جنت ہی کے تعلق سے زیادہ تر دیکھتے۔ آج لوگ اکثر و بیشتر خواب بتاتے کہ فلاں خواب ہم نے دیکھ لیا، فلاں خواب دیکھ لیا، یہ ہو گیا وہ، کیونکہ ہماری زندگی 24 گھنٹے دنیا کے چکر میں گزرتی ہے۔ صحابہ تعجب میں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا تعجب کی کیا بات ہے، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، الیس قد مکث ھذا فادرک رمضان، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان، کیا وہ آدمی جو پہلے جنت میں گیا ہے وہ اس سے 1 سال زیادہ زندہ نہیں رہا، اور 1 سال جب زیادہ زندہ رہا تو اس نے ایک رمضان ایکسٹرا پا لیا، اور اس رمضان میں اس نے نفلی نمازیں زیادہ پڑھ لی، اپنے رب کے سامنے اس نے رو لیا، رمضان میں کثرت سے عبادت کر لیا، اپنے رب کو راضی کر لیا، خوش کر لیا۔ او میرے صحابہ، تعجب کیوں کرتے ہو؟ وہ شہید اس آدمی سے، کم عبادت کرنے والے آدمی سے جنت میں بلند درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ رمضان کا کم عبادت گزار رمضان کا 1 مہینہ پانے کی وجہ سے شہید اس سے اتنا پیچھے ہے جتنا نبی کہہ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ ماہ رمضان کا پانا اتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ کتنے لوگ ہمارے درمیان تھے، پچھلے رمضان میں تھے، ابھی چند دن پہلے تھے، ہماری ملاقات ان سے ہوتی تھی، آپ سے ہوتی تھی، ہمارے رشتہ دار اعز و اقارب تھے، ابھی نہیں ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ابھی رمضان شروع ہونے سے پہلے نہیں ہوں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ تو ماہ رمضان کا مہینہ پانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین، جو لوگ ہمارے درمیان پچھلے رمضان میں تھے ابھی نہیں ہے، رب العالمین تو ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ کی جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس کا ہم اور آپ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور ایسا ہی نہیں کہ تمہارے اوپر ہی صرف فرض کیے گئے، تم سے پہلی امتیں جو گزری ہے، امت کے لوگ جو گزرے ان پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے روزے کا؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کہا تمہارے اوپر روزے فرض کیا جا رہے ہیں، تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد، روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تقوی
ایک ایسی صفت، ایک ایسی خوبی ہے کہ اگر انسان کے اندر آ جائے تو انسان کسی بھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ تقوی ایک ایسی صفت ہے کہ اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو آپ کسی کے بے ایمانی نہیں کریں گے، آپ کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اتقوا اللہ حیثما کنتا، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی تم رہو، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، تب بھی اللہ سے ڈرو، اور لوگوں کے سامنے رہو تب بھی اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی رہو۔ ہمارے بہت سے علماء جو بڑے علماء ہیں وہ کہتے ہیں لوگوں کے سامنے ڈرنے سے زیادہ ہے کہ تنہائی میں انسان اللہ سے ڈرے، تنہائی میں اللہ سے ڈرے۔ اس لیے جب آپ تنہائی میں ہیں میرے بھائیوں تو تمہاری حرکتوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ کھڑکی، وہ دروازہ کھلا ہوا ہے جہاں سے رب دیکھتا ہے۔ رب العالمین تمہارے حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب آپ کی گھات میں، یعنی آپ کے ہر عمل، قول، فعل، عمل سب پر اللہ کی نظر ہے۔ تقوی انسان کے اندر یہ صفت آ جائے، اگر آپ متقی ہو جائیں، آپ اپنے پڑوسی کو نہیں ستائیں گے، آپ اپنے بہنوں کا حق نہیں ماریں گے، آپ اپنے بھائیوں کو نہیں دبائیں گے، آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، آپ کا کردار اچھا ہوگا، آپ دنیا میں بھی لوگوں کے لیے مثال بنیں گے۔ اور تقوی کی صفت اگر ہے تو اللہ نے آخرت میں انعام دینے کے تعلق سے کہا، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت، یہ جنت جس کا وارث ہم اپنے ان بندوں کو بنائیں گے جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ تو روزے کا مقصد ہم متقی بن جائیں، ہم ماہ رمضان کا مہینہ پائیں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، کوئی چینجنگ نہ آئے، جس طرح ہماری پہلے مہینوں میں زندگی ہماری گزر رہی تھی، ہم گناہوں میں لت پت تھے، ویسے ماہ رمضان میں رہے، یا رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد فوراً ہم اور آپ پھر اسی حالت میں چلے جائیں، ہم متقی نہ بن پائیں، تو روزے کا مقصد حل نہیں ہوتا ہے۔ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرو۔ ایام معدودات، اللہ نے کہا گنتی کے چند دن ہیں، یہ نہیں کہا پورے مہینے، کہا گنتی کے چند دن تو ہیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، بس آج 1 2 3 4 ختم۔ ہم اور آپ ہی بات کرتے کتنا تیزی سے رمضان چلا گیا بھائی۔ اللہ نے بھی کہا ایام ارے گنتی کے تو چند دن ہے نا۔ پھر اللہ نے کہا دیکھیے مذہب اسلام سارے لوگوں کا خیال رکھتا، انسان کو مجبور نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو کسی بھی کام پر مکلف نہیں بناتا ہے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ کہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں جو تم میں سے بیمار ہیں یا سفر کی حالت میں تو بعد میں گنتی کو پوری کریں۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله، ہاں جو دائمی بیمار ہیں، جو ہمیشگی والی بیمار ہے، کوئی شوگر پیشنٹ ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے آپ روزے نہیں رکھ سکتے، آپ کو روزہ آپ کے جان کے لیے خطرے کا باعث ہے، آپ روزہ رکھیں گے آپ کو دوائیاں کھانی ہے، تمام مسائل آپ کے ساتھ ہے، یا بہت زیادہ آپ بزرگ ہو چکے ہیں، آپ کمزور ہو چکے ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، ایک مسکین کو تو کھانا کھلانا یہ ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے میرے بھائیوں، لیکن اللہ نے کہا اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے تو اور زیادہ 2 4 5 مسکین کو کھانا کھلاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے۔
وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن جان لو تم لوگوں کے لیے روزہ ہی بہتر ہے، روزے رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو۔ اس لیے جان بوجھ کر روزے کو مت چھوڑو۔ تو دائمی بیماری ہے، پریشانی، اب فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیے۔ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو، لیکن اللہ سے توفیق مانگیے، اللہ سے توفیق مانگیے کہ اللہ ہمیں ہمت دے، طاقت دے، ہم روزہ رکھیں۔ آپ بیمار ہیں، سفر کی حالت میں، کوئی مجبوری ہے، بعد میں پورا کریں۔ حاملہ عورت ہے، بعد میں پورا کریں۔ دودھ پلانے والی عورت ہے، اس کو مشقت ہے، تکلیف ہے، اس کا بچہ بھی لگ رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کو بعد میں روزے۔ مذہب اسلام، یہ دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے اس کو مشکل سمجھ لیا، ہم نے مشکل بنا دیا۔ تو اللہ نے کہا روزے رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اچھا، روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ روزہ کو صوم، صوم کے معنی ہوتا ہے رک جانا، ہر قسم کی چیزوں سے رک جانا۔ اور دوسرے معاملے میں ہے کرنے کا کام ہے، یعنی دوسرا کوئی عمل ہے، اس میں نماز ہے، آپ کو پڑھنا ہے، کرنا ہے، یہ کرنا ہوگا۔ روزے میں سب چیز آپ کو چھوڑنا ہے، ہر چیز سے رک جانا ہے۔ کھانا حلال، پینا حلال، آپ کے لیے کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، اور بہت سی چیزیں جو آپ کے لیے حلال ہوتی ہیں عام دنوں میں، لیکن روزے کی حالت میں ساری چیزیں چھوڑنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے روزے کے تعلق سے، جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کا بدلہ کیا ہے یہ بھی کلیئر نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں تو ریاکاری ہے، آپ دکھلاوے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، لوگ جانیں کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں۔ آپ صدقہ کر رہے ہیں، لوگ جانیں کہ ہم بہت فیاض اور سخی ہیں، بہت مالدار ہیں۔ لیکن روزے کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ بندے اور رب کے درمیان کی چیز ہے۔ آپ بند کمرے میں پانی کا بوتل رکھا ہوا ہے، آپ چاہے تو پانی کو پی سکتے ہیں، پانی کو پی سکتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن آپ نے چونکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ یہ سوچ رہے میں اپنے رب کو راضی کر، میں نے روزے رکھ لیا ہے، اس لیے میرے رب کا حکم ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تب بھی تم افطار کرو، اس سے پہلے تم کوئی بھی چیز کھا پی نہیں سکتے ہو، تمہارے لیے ساری چیزوں سے تمہیں رکنا پڑے گا۔ تو روزہ یہ بندے اور رب کے درمیان کی چیز ہے، اسی لیے اللہ نے کہا روزے کا بدلہ میں دوں گا، کیا دوں گا وہ کلیئر نہیں، میرے لیے رکھ رہا ہے میرا بندہ نا، کسی کو دکھلاوا، اس میں تھوڑی بھی ریاکاری نہیں۔ اور یاد رکھیے روزہ ثواب، نیت کو اسی وقت سے خالص کر لیجئے، چاہے وہ آپ کو تراویح کی نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے، صدقہ و خیرات کرنی ہے، کہ نیت کا خالص رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کا بابرکت جو مہینہ ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، ایمان ضروری ہے ورنہ بیکار ہے، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، ہاں ثواب کی نیت سے اپنے رب کو راضی کے لیے کہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں اجر دے گا، غفر له ما تقدم، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو نیت کو خالص کر لیجئے، ابھی سے ارادہ بنا لیجئے کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور حقوق العباد کی ادائیگی کر لیجئے۔ بہت سے لوگ ہوں گے نا رمضان میں تراویح کا اہتمام کریں گے، 10 قرآن کی اتنا تلاوت میں کر رہا ہوں، اتنا کر رہا ہوں، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، سجدے میں پڑے رہیں گے، لگے گا کہ سب سے زیادہ متقی آدمی ہے، لیکن پتہ یہ چلے گا کہ بھائی کا حق اس نے دبایا ہوا ہے، کسی پڑوسی کے زمین کو دبا دیا ہے اس نے، کسی کا حق مار لیا ہے اس نے، پھر اس کے بعد وہ افطاری کروا رہا ہے، کر رہا ہے، اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا تمام رسولوں کو، کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم پہلے پاک روزی کھاؤ پھر نیک اعمال کرو، پہلے پاک روزی کا ذکر ہے، کھاؤ تب نیک عمل کرو، نہ کوئی قابل قبول اللہ کے وہاں۔ غور کرو، ہمیں ہر شخص کو اپنی اداؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے،
اپنے عیبوں کی لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم تو صرف دوسروں پر الزام لگاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو آیت کریمہ پڑھی گئی آگے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس کے اندر قرآن کو ہم نے نازل کیا۔ یہ رمضان، یہ قرآن جو ہے، یہ رمضان قرآن کا بھی مہینہ، قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اور آپ یہ جان لیجئے کہ جو عربی میں 12 مہینے ہیں، ماہ محرم سے لے کے ذوالقعدہ ذوالحجہ تک، کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے، کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں، صرف ایک واحد مہینہ یہ ماہ رمضان ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، شہر رمضان، اور رمضان کا بابرکت میں جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو رمضان یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، رمضان یہ دعا کا بھی مہینہ ہے، رمضان یہ سخاوت کا بھی مہینہ ہے، رمضان ماہ مبارک یہ گناہوں پر رونے کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں پر رو رو کر اللہ سے معاف کروانے کا مہینہ ہے، اپنی خطاؤں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے ہم روئیں۔ سخاوت کا مہینہ، نبی اکرم اس ماہ مبارک میں زیادہ سخی ہو جاتے تھے، زیادہ خرچ کرتے تھے، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، تمام لوگوں کا خیال کرنے کا مہینہ ہے۔ مزید باتیں انشاءاللہ آپ آئندہ جمعے میں رمضان کے تعلق سے سنیں گے۔ وہ آیت کریمہ جو بچی ہو اس کی وضاحت انشاءاللہ آئے رمضان میں آئندہ خطبے میں انشاءاللہ اس کے تعلق سے باتیں ہوں گی، اور مزید جو مسائل وغیرہ ہیں انشاءاللہ آئندہ جو خطبہ جمعہ میں جس کی وضاحت کی جائے گی۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے ویسے ایک مسئلہ آ جاتا ہے، 2 منٹ لیٹ، 2 منٹ یہ کب ٹائم شروع ہوتا ہے۔ ہم نے کئی لوگوں سے بات کیا اپنے یہاں جو دوسرے جماعت کے لوگ ہیں کہ کیا جب ہماری اذان ہوتی ہے جس وقت پر ہوتی ہے ہم افطاری کرتے تو کیا غلط ہے؟ آپ بتا دیے۔ کہتے نہیں، غلط نہیں ہے، آپ کا ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن تقوی یہ کہ 2 منٹ احتیاط کرو۔ یہ اپنے من سے احتیاط کا کوئی تصور ہی نہیں۔ نبی نے کہا غروب ہو آپ فوراً افطاری کرو۔ بہرحال اس پہ باتیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان کا مہینہ، بابرکت مہینہ رمضان کا نصیب فرمائے، اس میں کثرت سے نیک اعمال پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، تراویح کا اہتمام کرنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، اور اپنے گناہوں پر رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔